بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت اور دانائی کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے، یہ جہاں سے ملے وہاں سے لے لینا چاہیے۔ خیر کی بات، نیکی کی بات، بھلائی کی بات، کوئی اچھی بات کہیں سے بھی ملے، کسی ملک سے ملے، کسی بھی منہ سے ملے، آپ اس کو لے لیں اور اس پر عمل کریں۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے تک اشفاق احمد جو مشہور رائٹر گزرے ہیں، بے شمار انہوں نے ناول لکھے ہیں اور بہت اچھے تھے، انہوں نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ وہ پی ٹی وی پر ایک پروگرام کیا کرتے تھے، پی ٹی وی پر ایک پروگرام کیا کرتے تھے، اور پروگرام کے شروع میں اور پروگرام کے آخر میں وہ ایک جملہ بڑا تواتر سے کہا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں بانٹو، مشکلات لوگوں کی دور کرو۔ جب میں یہ جملہ ان کا سنتا تھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چار جملے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت فرمائے تھے جب انہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ یمن کے دو حصے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بنا کے بھیجا، ایک کو ایک حصے کا، دوسرے کو دوسرے حصے کا۔ جب وہ جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تھی کہ بشیرا ولا تنفیرا، یسیرا ولا تعسیرا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، لوگوں کو نفرتیں نہ دلوانا۔ جب انہوں نے اس بات کو پلے باندھ لیا اور اس پر عمل کیا تو وہ علاقہ امن کا گہوارہ بن گیا۔ آج بھی جن معاشروں کے اندر، جن ملکوں کے اندر، جن سوسائٹی کے اندر لوگ ایک دوسرے کی بھلائی کا سوچتے ہیں، ایک دوسرے کی آسانی کا سوچتے ہیں، ایک دوسرے کی سہولت کا سوچتے ہیں، وہ معاشرے امن کے گہوارے بنے ہوئے ہیں۔ جہاں پر ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دی جاتی ہے، وہ معاشرے دہکتا انگارہ بنے ہوئے ہیں۔ بشیرا ولا تنفیرا، جہاں پر خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں وہاں پر امن خوشحالی آتی ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو کیا فرمایا تھا؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، جب امن ہوگا تو یہاں پر خوشحالی ہوگی، تجارت ہوگی، معیشت ہوگی۔ اور کیا کیا خوشخبریاں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بے شمار دی، فلاں کے لیے بشارت، فلاں کو جنت کی بشارت، فلاں کو یہ بشارت۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو دین سے دوری، کیا دین سے نفرت کا سبب بنے۔ نفرتیں نہیں دلانی چاہیے، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ لوگ آپ سے متنفر ہونے لگیں، لوگ مسجد سے دور ہونے لگیں، لوگ خانقاہوں سے دور ہونے لگیں، لوگ مدرسوں سے دور ہونے لگیں، لوگ دین اسلام سے دور ہونے لگیں۔ آج دین اسلام کی جو تصویر ہے، جو نقش ہے، ہم نے بہت برا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام شاید مار دھاڑ کا دین ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام امن والا مذہب ہے، دین امن، پیغمبر امن کا پیغام دینے والا ہے، دین اسلام خوشحالی والا ہے، دین اسلام میں تو محبتیں ہیں، دین اسلام میں معافی ہے، دین اسلام میں درگزر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ فتح مکہ جب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، فلاں کو بھی معافی، فلاں کو بھی معافی، ہندا کو بھی معافی، واشی کو بھی معافی، ابو سفیان کو بھی معافی، اور یہ بھی کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو اس کو بھی معافی۔ عام معافی کا اعلان، سب کے لیے معافی معافی معافی، درگزر درگزر درگزر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے جو دشمن سے ان کو بھی معاف کر دیا، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا،
بلکہ یہ کہا کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لیں، تاکہ اللہ کے دربار میں اس حال میں پیش ہوں کہ کسی سے کوئی بھی ناراض نہ ہو، کسی نے کوئی انتقام نہ لینا ہو۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم اگر معاشرے میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، فیملیوں کے اندر جھگڑے ہو رہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ ایک جگہ پر جانا ہوا، میاں بیوی میں طلاق کس بات پر ہوئی کہ بیوی چائے بنا کے لے کر آئی اور چائے کے اندر چینی کم تھی، شوہر نے وہ جو چائے کا کپ تھا کہ آپ کیسی چائے بنا کے لائیں، چینی اتنی کم کیوں، آپ کو پتہ نہیں ہے میں چائے زیادہ میٹھی پیتا ہوں، چائے کا جو کپ تھا وہ چائے بھرا ہوا مارا، عورت کو، اپنی بیوی کو مارا، اس کے کپڑوں پر گر گیا اور بیوی کو غصہ آیا اور اس پر لڑائی شروع ہو گئی۔ نتیجہ یہاں تک نکلا کہ میاں بیوی کے اندر طلاق ہو گئی۔ غصہ آ گیا نا، غصہ کہتے ہیں کہ انسان میں 72 منفی جذبات ہیں، اور 72 منفی جذبات میں سب سے جو خطرناک جذبہ ہے وہ غصہ ہے۔ دیکھو غصہ آ جاتا ہے انسان کو۔ اگر ہم سیرت کا ہم نے مطالعہ کیا ہو، دین اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہوں، تو غصے کا علاج بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، غصہ آ جائے تو پانی پی لے، غصہ ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے، غصہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک اور فیملی کے اندر ایسا ہوا کہ غصے کی بنا پر طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، 3-4 مہینے کے اندر غصہ صحیح ہو گیا، اب اس نے بیک وقت 3 طلاقیں دینی تھی اور بائنا طلاق دے دی، جس کے بعد نکاح کر نہیں سکتے جب تک کہ وہ عورت کسی اور کے پاس جائے اور پھر وہ اس سے شادی کرے اور وہ ان کو خوشی سے طلاق دے، پھر یہ اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ اب پچھتا رہے ہیں، عورت بھی پچھتا رہی ہے کہ میں نے غصہ اپنے شوہر کو دلایا، اور شوہر بھی پچھتا رہا ہے، ان کے 5 بچے ہیں۔ اب بچے کبھی باپ کے پاس جاتے ہیں، کبھی ماں کے پاس جاتے ہیں، بچوں کی نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، دونوں ملنا چاہتے ہیں لیکن مل نہیں سکتے۔ اتنا لمبا پروسیس کیسے کریں، وہ کرنے پر راضی نہیں ہو رہے دونوں۔ اب پچھتا رہے ہیں، اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو اگر دینی تعلیم پر عمل کیا ہوتا، غصے کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیا ہوتا، تو یہ آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ کہتے ہیں کہ انسان پر نہ روزانہ کوئی بے شمار موڈ آتے ہیں، بے شمار موڈ آتے ہیں۔ ابھی غصے کی کیفیت ہے، تھوڑی دیر میں محبت کی کیفیت ہو جائے گی، تھوڑی دیر میں ایسی کیفیت ہوگی کسی سے بات کرنے کے لیے دل نہیں کہ تھوڑی دیر میں اور کیفیت ہو جائے گی۔ انسان پر مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں۔ جب غصے کی کیفیت آئے، اگر آپ برداشت کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں، غصہ کافور ہو جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو خاندانوں میں بھی لڑائیاں چل رہی ہیں، معاشروں میں بھی لڑائیاں چل رہی ہیں، قبائل میں چل رہی ہے، سیاستدانوں میں چل رہی ہیں، ملکوں میں چل رہی ہے، یعنی اکائی سے لے کر اوپر کی سطح پر دیکھ لیں کہ لڑائی جھگڑے، ہر طرف لڑائی جھگڑا، فساد، دنکا، مار دھاڑ، قتل و غارت، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں، ایک دوسرے سے لڑائی، ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کرنا۔ بھائی ایسے میں معاشرے دہتے انگارے بن رہے ہیں۔ میرا کئی یورپی ممالک میں جانا ہوا ہے، ہم ایسے معاشرے بھی دیکھے ہیں کہ چھوٹی سی اگر بازو میں لگ جائے نا، وہ کہتے ہیں معذرت سوری۔ اگر کوئی آپ جا رہے ہیں، میں کسی کو چوٹ لگ گئی ہے تو وہ فوراً آپ کو پکڑتا ہے اور ہسپتال لے کے جاتا ہے، فوراً اگر آپ ویل چیئر پر جا رہے ہیں تو آپ کے لیے راستہ کھڑا کر دے گا، آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ تو بھائی دینی تعلیمات یہ ہیں، آج آپ لوگ عمل نہیں کر رہے، مسلمان عمل نہیں کر رہے، لیکن کفار کر رہے ہیں۔ آج غزہ کی اور اس کی فلسطین کی لڑائی جو ہو رہی ہے، اس میں دیکھو اسرائیل کے ساتھ ساری دنیا کے جو طاقتور ممالک تھے وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو اسلحہ، ہر چیز، کھانا پینا اور اخلاقی حمایت، سماجی حمایت، سیاسی حمایت ان کو فراہم کر رہے ہیں، لیکن آپ دوسری طرف فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کوئی اظہار ہمدردی کرنے والا بھی نہیں ہے، بس لفظی بیانات دے دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں۔ غزہ کے بچے، وہاں کے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، لیکن ان کو امداد بھی نہیں پہنچ رہی۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ
48 ममालिक में से 57 मुस्लिम ममालिक हैं। मुसलमान आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा हैं। 7 अरब मुसलमानों में 2 अरब के करीब मुसलमान हैं। उसके बावजूद क्या है, बेबस हैं, परेशान हैं। तो आज से आप बड़ी सतह पर तो कुछ नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। भाई आप इतना तो कर सकते हैं ना, आप अपने बहन भाइयों के लिए आसानियां करें, आप अपने वालिदैन के लिए आसानियां पैदा करें, आप अपने घर के साथ जो मोहल्ले वाले हैं, आपके जो साथी हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करें। आप फूल बांटने वाले नहीं बन रहे तो कम अज कम गंदगी फैलाने वाले न बने। आप मोहब्बत नहीं दे सकते तो नफरत मत दें। तो आज से आपने ये करना है कि हम दूसरों के लिए आसानियां करेंगे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, आसानी का सोचेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ऊपर लेके जाएंगे, आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। हदीस पाक में आता है ना, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा।